پروفیسر سعید خان صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سخاوت ہے اور جود و عطا ہے وہ بھی کئی گنا اس مہینے میں بڑھ جاتی تھی، اور تقریباً ہر وقت ہی ایک ایسی کیفیت رہتی تھی جیسے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ بخشش و عطا کا، جود و سخا کا ارشاد فرمائیے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دانائے سبل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت انسان کو زمین سے ثریا پر لے جاتی ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا سمندر کی طرح ہو جانا، پانی کی طرح ہو جانا، تیز ہوا کی طرح ہو جانا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پہلے خطبے میں اس حقیقت کی طرف امت کو متوجہ کرنا کہ افطاریاں کراؤ۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں حکمت کیا ہے کہ مال و دولت کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے بندے ذرا اپنے آپ پر نظر ڈال، جب تو نے دنیا میں قدم رکھا تیرے پاس کتنے خزانے تھے، اور جب تو دنیا سے جائے گا مہیا گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ للہ خزائن السماوات والارض۔ اب یہ جو حقیقت ہے کہ خزانے زمین کے، آسمانوں کے اللہ کے تھے، اللہ کے ہیں، اللہ کے رہیں گے۔ کیسے کیسے شداد و عاد، قارون اور حامان وغیرہ آئے، کیا کچھ جمع کیا، کہاں گیا؟ وہ زمین پر رہ گیا۔ اس لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سارا سال ہی آپ کی زبان اقدس پر کبھی لا کا لفظ آتا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی آئے اور خالی جائے، اسے روحانیت نہ ملے، اسے مال و زر نہ ملے، اسے دنیا کی حاجت اس کی پوری نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اسی وہ بنا ہستی جو غیر رمضان میں دو پہاڑوں کے درمیان موجود ساری کی ساری بکریاں عطا فرما دے، رمضان المبارک میں کیا حال ہوگا؟ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالمین نے انا اعطیناک الکوثر خیر کثیر عطا فرما کر دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب میں نے اپنی مخلوق سے کہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس دروازے پر آؤ۔ اب دنیا نے آپ کے دروازے پر آنا ہے، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں سخاوت کی جو مثالیں امت کو عطا کی ہیں، ان میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں، جی، ملکہ عرب آپ کے نکاح میں آ رہی ہے، سبحان اللہ، جن کی دولت سمیٹی نہیں جاتی، جن کے آنے والے تجارتی مال کو لوگ دیکھ کر انگشت بدنداں رہ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت کو بڑھانے کی بجائے، سبحان اللہ، اس تجارت کو فروغ دینے کی بجائے، اس تجارت کو لے کر یہ کہ میں دنیا کا بے مثل تاجر بن جاؤں، آپ بن سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گھر خالی کر دیا، ایک ایک کو در سے لٹایا، یتیموں کی، بیواؤں کی، ناداروں کی، مفلسوں کی، بے ضرورت مندوں کی، غلاموں کی۔ کون ہے جو دروازے پر آ کر، اب اس میں سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قدموا لانفسکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے لیے آگے بھیجو۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تم مسافر ہو، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ کمال ہو گئی ہے۔ اب مسافر کے پاس جتنا سامان تھوڑا ہو آسانی رہتی ہے، جہاں جانا ہے وہاں ڈھیر ہو، وہاں کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اخروی، آپ نے یہاں تک فرما دیا، قرآن نے تو کہا نا کہ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
جس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ربوبیت کا اقرار کے باوجود بھی اسے معلوم ہے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ دنیا میں آنے کے بعد یہ ہے کہ میرے پاس کتنا مال جمع ہو گیا ہے، میں کتنا بڑا امیر بن گیا ہوں، میں نے کتنے ہزار ایکڑ خرید کر اپنے آپ کو جناب، میں نے کتنی کانوں کا مالک بن کر میں نے کتنے سونے چاندی کے گھر بنا لیے ہیں۔ این القاصرۃ الجبابرۃ العلا اللہ کنز الکنوز فما بقینا ولا بکو۔ وہ کیسر و کسریٰ کی شان والے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، اللہ اکبر، یہ دنیا مردار ہے اور اس کی طلب میں اپنے آپ کو بھول جانے والے دنیا کے کتے ہیں۔ جس طرح کتا ایک ہڈی کے پیچھے بھاگتا ہے، اسی طرح یہ ایک ایک پیسے کے پیچھے بھاگنے والے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارکہ کو انسان کے دل میں مال و زر کی محبت کو کم کرنے کے لیے خطبے میں جب یہ توجہ دلائی کہ روزے دار کا روزہ افطار کراؤ تمہیں بھی اتنا اجر مل جائے گا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک یہ قوت اور طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کا پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلائے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ اس پر منحصر نہیں ہے، کیا بات ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں کھڑے ہو وہاں پر اپنے آپ کا جائزہ لو کہ میں کس طرح کسی کی بھوک مٹا سکتا ہوں، میں کھجور کا ایک دانہ دے سکتا ہوں، میں دودھ کا ایک گھونٹ دے سکتا ہوں، اتنی بھی نہیں ہے تو پانی کا گلاس تو دے سکتا ہوں، اتنا تو ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہی وجہ تھی کہ آپ سے وابستہ لوگوں کو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ ان کی تعریف اس طرح کر رہا ہے، جو صحابہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کیفیت یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ آج آپ کی اس بے چینی اور بے قراری کا سبب کیا ہے؟ فرمایا آج اللہ کے نبی کے گھر چاندی کا ایک ٹکڑا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کا نبی اس حال میں رات گزارے گا کہ اس کے گھر میں چاندی کا ٹکڑا پڑا ہو اور امت مصطفیٰ میں سے کوئی بھوکا سو جائے؟ سبحان اللہ، کسی کو بھوک مٹانے کا ذریعہ نہ ملا ہو۔ جس نبی علیہ السلام کو امت کے ساتھ اتنا تعلق اگر نہیں ہے، کوئی سائل آ گیا، فرمایا جاؤ میرے نام پر قرضہ لے لو، کمال، تم ادھار لے کر اپنی ضرورت پوری کر لو، میں تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ کو سخاوت کا مہینہ قرار دے کر ہماری آنکھیں کھولی ہیں، ہمیں اس طرف بتایا ہے کہ جن چیزوں کے حصول کے لیے تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس کائنات میں لوگوں کے دکھ بانٹو، لوگوں کے کام بناؤ، لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ آپ جیسی سخاوت نہ کسی نے کی، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔